अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम ग़ज़वा-ए खंदक का ज़िक्र करेंगे और ग़ज़वा-ए खंदक के मैदान की ज़ियारत और सबा सत्ता की ज़ियारत करेंगे। पहले हम जामिया मस्जिद की ज़ियारत करेंगे और उसके बाद मैं आपको पूरा वाक़या और तमाम वो मसाजिद दिखाऊंगी, वो तमाम 7 मसाजिद जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम के ख़ैमे लगाए गए थे, निशानी के तौर पर वहाँ पर मसाजिद तामीर की गई हैं। ग़ज़वा खंदक का वाक़या हम सबको मालूम है कि मदीना शरीफ की एक साइड पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवाई थी ताकि दुश्मनान मुसलमानों पर हमला ना कर सके, नुकसान ना पहुँचा सके। काफ़ी दिन तक ये जंग चली थी और इस जंग का जो मशवरा है, जो खंदक खोदने का मशवरा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था। और हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में कि आप मेरे अहले बैत में से हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी का जो रोज़ा मुबारक है वो इराक़ में मौजूद है। अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हैं तो मेरे इराक़ की ज़ियारत में मैंने उनकी ज़ियारत का, उनके रोज़ा पाक का मुकम्मल व्लॉग पूरी तफसील के साथ दिया हुआ है। अभी आप मस्जिद को बाहर से देख सकते हैं। ये जामिया अल खंदक है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा मस्जिद भी है और यहाँ पर बहुत बड़ा मदरसा भी मौजूद है। तो अभी पहले हम जामिया खंदक की अंदर से ज़ियारत करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे। उसके बाद में आपको पूरा मैदान जहाँ पर जंग लड़ी गई थी, ग़ज़वा खंदक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम के ज़ियारत के जो ख़ैमे थे और जो जगह जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा और का भी ख़ैमा था, जहाँ पर ज़ख्मी लोगों को लेकर आए जाते थे, वो भी जगह मौजूद है। तो मैं ज़रूर सबकी ज़ियारत करवाऊँगी। अभी आप मस्जिद के अंदर से ज़ियारत कीजिए। बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मदरसा है, बहुत खूबसूरत जगह है। हुकूमत सऊदी अरब ने बड़ी जितनी भी ज़ियारत, पुरानी ज़ियारत थी पहले जो उन्होंने बंद कर दी हुई थी, अब बहुत सी ज़ियारत को दोबारा से ओपन करना शुरू कर दिया है अवामुन नास के लिए। और बहुत सी निशानियाँ जो पहले ख़त्म कर दी गई थी, जिनको जाने की इजाज़त नहीं थी, अब दोबारा से उनको अवाम के लिए, अवामुन नास के लिए ओपन किया जा रहा है ताकि लोग भी ज़ियारत कर सकें। जिसमें जगहों को जो पुरानी ज़ियारत हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हैं, उनकी तरमीम और तोसी करके काम जारी है। माशाल्लाह से अभी आप जामिया खंदक का पूरा सहन देख रहे, पूरा हॉल देख रहे हैं। ये सामने इमाम साहब जहाँ पे नमाज़ अदा करते हैं वो मेहराब है और आप देख सकते हैं अंदर से मस्जिद बहुत सिंपल बनाई गई है, लेकिन इसकी जो खिड़कियाँ हैं इन पे बड़े प्यारे शीशा, कलरफुल शीशे का काम हुआ हुआ है। और ये साइड पे कुरान पाक के लिए जगह बनी हुई है। ये आपको मक्का और मदीना शरीफ में हर मस्जिद में आपको कुरान पाक रखने के लिए ऐसे जगह हर जगह मिलेगी। क्योंकि ये मदरसा है भी है और इस वजह से इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स भी बनाए गए हैं ताकि आवाम के लिए आसानी हो सके। अभी आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं इसमें ग़ज़वा खंदक की पूरी तफसील लिखी गई हुई है। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के नाम पर मसाजिद के नाम हैं, जिसमें हज़रत उमर ख़त्ताब, जनाब अली, जनाब सलमान फ़ारसी और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की भी ख़ैमों की वो जगह जहाँ पर उन्हें मसाजिद तामीर कर दी गई हैं वो हैं। और सबसे मेन मस्जिद है अल फतह मस्जिद, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ैमागाह थी, वहाँ पर तामीर की गई है। और ये जो है मस्जिद पहाड़ की सबसे ऊंची वाली जगह पर मौजूद है। इन मसाजिद की तरफ जाने के लिए, चूँकि आपको मैंने पहले बताया कि क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है तो गवर्नमेंट ने रास्ते काफ़ी सारे बंद किए हुए हैं। आम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है आजकल जाने में, लेकिन ये ट्रैक पीछे से अगर हम लोग जाएँ तो ये ट्रैक हमें बिल्कुल ईज़िली हम लोग ऊपर तमाम मसाजिद की तरफ ज़ियारत के लिए आराम से जा सकते हैं। और सबसे पहले जब हम ट्रैक की तरफ जाते हैं तो हम लोग रास्ते में सबसे पहले हज़रत सलमान फ़ारसी की मस्जिद आती है। उसके बाद सीधा ऊपर की तरफ जाएं तो हम लोग मस्जिद अल फतह तक पहुंचेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये ट्रैक बड़ा खूबसूरत बनाया गया है जिसमें स्ट्रेट जगह भी है और स्ट्रेट्स भी हैं।
اور آپ یہ مسجد دور سے، بہت دور سے بھی جو ہے، کیونکہ پہاڑ کی ٹاپ پر ہے تو یہ دور سے بھی مسجد نظر آتی ہے۔ یہ امام صاحب کی محراب والی سائڈ ہے، اور اگر ہم الحمدللہ سے اوپر جا رہے ہیں تو اگر ہم اوپر سے اندر سامنے والی سائڈ سے دیکھیں تو اندر سے بھی مسجد کو گرین کلر کے نیچے سے کارپیٹ بچھایا گیا ہے، اور بڑے پیارے طریقے سے مصلے رکھے گئے ہیں، جائے نماز رکھے گئے ہیں۔ اوپر سے آپ پورے شہر کا بھی ویو کر سکتے ہیں اور جامعہ ہندق کا بھی ویو کر سکتے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں باب مسجد الفتح کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور اس پر پوری تفصیل سے تحریر کیا گیا ہے، جو جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی ان کے نام سے اور سے لے کر اس کے بعد جو ترمیم ہوئی اس کی پوری تفصیل تحریر کی ہوئی ہے۔ ساتھ میں سے اس وقت یہاں پر 6 مساجد موجود ہیں، جو ایک مسجد الریان کے نام سے کے صحابی کے نام سے تھی، وہ مسجد کنسٹرکشن کے دوران، وسعت کے دوران ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور اس وقت ٹوٹل 6 مساجد یہاں پہ موجود ہیں۔ جو زیارت ابھی آپ کر رہے ہیں یہ مسجد الفتح مسجد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہیں پر موجود تھا، اور غزوہ خندق کی فتح کا اعلان بھی آپ نے اسی مقام سے کیا تھا۔ یہ مسجد پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، اور آپ پیچھے سے اگر جب آپ روڈ سے گزرتے ہوئے آتے ہیں تو بہت دور سے ہی یہ مسجد نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سامنے اس وقت حضرت سلمان فارسی کی مسجد موجود ہے، جن کا خیمہ یہاں پہ تھا، اس لیے ان کے نام سے مسجد کا نام حضرت سلمان فارسی ہے، اور حضرت سلمان فارسی ہی نے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے پیارے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا جو روضہ پاک ہے عراق میں موجود ہے۔ مسجد فتح کے علاوہ باقی کی جو 5 مساجد اس وقت موجود ہیں، ان میں ایک حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی ابن طالب، حضرت علی ابن ابی طالب، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت سعد ابن معاذ کے نام سے موجود ہیں۔ مسجد الفتح کے بالکل ساتھ سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی کی مسجد آتی ہے، اور یہ مسجد جو ہے 7/8 اسکوائر فیٹ کی مسجد ہے، اور سائز میں بہت چھوٹی ہے، لیکن ایک نشانی کے طور پہ یہ مساجد تعمیر کی گئی ہیں۔ آپ اس میں سبھی مساجد میں آپ چھوٹے چھوٹے محراب دیکھ سکتے ہیں، جب امام پاک جو ہیں وہ امامت کرواتے ہیں، کہ ہر کوئی جو ہے جب آتا ہے زیارت کے لیے تو یقینی سی بات ہے سب نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ تحیۃ المسجد کے نوافل ہر مسجد کا حق سمجھا جاتا ہے، اور اکثر جو اندر جب گروپس میں لوگ آتے ہیں تو ان میں ایک امام ضرور ہوتا ہے، تو امام کے لیے جو ہے ہر مسجد میں امامت کے لیے محراب تعمیر کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ میدان خندق دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ جو مسجد سلمان فارسی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ جو مسجد اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد کی چھت موجود نہیں ہے، اس کا صرف محراب ہے، لیکن یہ مسجد حضرت علی کے نام سے منسوب ہے، اس کو مسجد حضرت علی ابن طالب کہا جاتا ہے۔ اور باقی آپ میدان جو ہے یہ سارا میدان خندق کا میدان ہے، اور اوپر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق سے منسوب ہے، اور حضرت عمر بن خطاب والی مسجد جو ہے وہ روڈ کے سائڈ پر آتی ہے۔ یہ میدان الخندق ہے، میدان الفتح بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خندق کے میدان میں، خندق کی جگہ پر جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق میں فتح ہوئی تھی تو اسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فتح کا اعلان کیا تھا، چونکہ اسی ایریا میں، تو اس ایریا کو میدان فتح بھی کہا جاتا ہے، اور بعض جگہ پہ میدان خندق بھی کہا جاتا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، لیکن کہ خندق آپ نے فتح کی تھی تو اسی روایت کے سلسلے میں اس جگہ کا نام اس طرح سے منسوب۔ غزوہ خندق کا ایک دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، انگلش میں سے ٹرنچ وار کہتے ہیں، اور احزاب کا مطلب ہوتا ہے قبیلے، چونکہ یہ جنگ تمام کفار نے مل کر، تمام قبائل نے مل کر لڑی تھی، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ احزاب بھی رکھا گیا ہے۔ ابھی جو آپ میدان دیکھ رہے ہیں یہ بیٹل فیلڈ ہے جہاں پر غزوہ خندق لڑی گئی تھی، جہاں پر خندق تعمیر کی گئی تھی۔ ابھی یہ جو سامنے بلڈنگز کے پاس آپ ایریا دیکھ رہے ہیں، یہاں پر خندق کھودی گئی تھی، اور جب دشمن جو ہے وہ کوشش کرتے تھے پاس آنے کی تو وہ اس خندق کو کراس نہیں کر پاتے تھے۔ بہت سے کافروں نے، مشرکین نے کوشش کی، جس میں ایک بہت مشہور نوفل جو ہے نام کا ایک کافر تھا، جس نے خندق کو کراس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا زمین کے خندق کے اندر گر گیا، اور گھوڑا بھی اسی وقت ہلاک ہو گیا، اور نوفل بھی اسی وقت ہلاک ہو گیا۔
اور دشمنوں کو سمجھ آ گئی کہ ان کے لیے خندق کو کراس کرنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ غزوہ خندق شوال کے مڈ کے بعد شروع ہوئی تھی اور رمضان میں جا کر ختم ہوئی تھی۔ راؤنڈ اباؤٹ 30 ڈیز کے قریب یہ جنگ چلی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو چکے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی تھی۔ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان آپ کی دعا قبول ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم ان کو آندھی کے ذریعے سے تباہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو بہت سخت آندھی چلی تھی، جس سے ان لوگوں کے جو مشرکین تھے ان لوگوں کے چولہے بند ہو گئے، جانور اندھے ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کی اور دشمنوں کو زیر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا اعلان کیا۔ یہ جو زیارت ابھی آپ مسجد کی کر رہے ہیں، اس مسجد کا نام ہے بنی حرام۔ یہ گھر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ ابن حرام کا۔ انہوں نے یہاں پر ان کی بیوی سے پوچھا کہ آیا آپ کے پاس کتنا کھانا موجود ہے، کیونکہ جنگ بہت طویل ہو چکی تھی، تو ان کو جو ہمارے صحابہ کرام تھے بہت بھوکے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے صرف کچھ چند لوگوں کا کھانا تھا، جو ماشاءاللہ سے پورے 1000 سے زائد مسلمانوں کے لیے کافی ہوا تھا۔ تو اسی یاد میں یہ جو ہے ایک ان کے گھر کے ساتھ کی جگہ پر ہی یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ ابھی آپ جو یہ غار دیکھ رہے ہیں، جو پہاڑ کے اوپر نشانی ہے یہ غار کی، یہ منسوب ہے غار سجدہ کے نام سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ سے 3 دن کے لیے دعا کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا قبول ہوئی تھی، ظہر اور عصر کے درمیان وہ اسی غار میں دعا اللہ کے نبی نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر کے ایک سرخ آندھی کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، اور دشمنوں کو آندھی نے تباہ و برباد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے خاص برکت نازل کر کے فتح کا پیغام دیا۔ یہ مسجد عمر خطاب ہے، جو 7 مساجد ہیں ان میں سے ایک مسجد ہے، جو باہر سے گزرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ دور سے ابھی آپ مسجد فتح کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام زیارت ہم سب مسلمانوں کے لیے قبول و مقبول فرمائے۔ میری اس کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب میں کرے۔